الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فيك لخصلتين يحب الله ورسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق و مشکل کشا بھی ہے، ہماری عزت اور ذلت کا مالک بھی ہے، نفع اور نقصان کو جاننے والا بھی ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول کرنے والی فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. کوئی اس کے معاملات میں اس کا شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے پرواہ ہے، جو چاہے کرنے کا اختیار رکھنے والا ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، آج کے خطبے میں جو موضوع آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس حوالے سے چند گزارشات کرنا ہے، وہ ہے کہ دنیا میں
ہمیں دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، دوسرے کے اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بسا اوقات کسی اچھے کام پر تعریف اس انسان کو مزید کام کرنے پر ابھارا کرتی ہے۔ حوصلہ افزائی بسا اوقات انسان سے وہ کام کروا دیا کرتی ہے کہ اگر آپ اسے ڈی گریڈ کریں گے، اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، جہاں اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، وہیں پر دنیا کے اندر نئی قیادت، نیا جذبہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آج کے خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، اسلام اس بارے میں میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ موضوع آج کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں؟ پچھلے چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ان کی حالات زندگی، ان کے کارنامے جب انسان سنتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ فلاں بڑا شاندار تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں کرتا تھا، اس کی زندگی مشعل راہ ہے، لیکن زندگی کے اندر ہم دوسرے کی تعریف کرنا گوارا نہیں کیا کرتے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اسے شاباش دینا، اس کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرنا۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم دین، دسمبر کا مہینہ اور پچھلا سال 2024 توحید پرستوں سے بہت بڑے قیمتی ہیرے چھین کر لے گیا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے شیخ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا قیمتی ہیرا ہم سے رخصت ہوا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی زندگی کے ایسے ایسے گوشے سامنے آئے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ شیخ مفتی مبشر ربانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ شیخ عبد العزیز الوی، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، تقریباً پورے پاکستان کے اندر کسی بھی مدرسے کے اندر سب سے لمبا عرصہ درس بخاری دینے والی شخصیت شیخ عبد العزیز الوی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ تقریباً 60 سال مدرسے کے شیخ الحدیث رہے، 60 سال شاگردوں کو صرف صحیح بخاری پڑھا۔ شیخ عبد العزیز الوی مظفر آباد والے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مولانا عطا اللہ ساجد گجرانوالہ کے شیخ الحدیث، سنن ابن ماجہ کی شرح کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی زندگیوں کے چند نمونے، چند کارنامے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی کے اندر ہمیں ان کارناموں کا علم نہیں تھا۔ مثال کے طور پر حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی، اور تربیت اولاد کہ کس طریقے سے عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کے والد پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ ہم اس واقعے کو سن کر اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کریں، اور اس واقعے کو، جو واقعہ میں آپ کے سامنے عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کا رکھنا چاہتا ہوں، رکھنے والا ہوں، اس کو بیان کرنے والے پروفیسر حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور حافظ صاحب یعنی ایک سکہ راوی ہیں، اور گھریلو تعلق ہے عبد الرحمن مکی حافظ صاحب کے برادر نسبتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کا ولیمہ تھا، اور ولیمے کی تقریب بہاول پور کے اندر ان کے گھر کے اندر ہو رہی تھی،
گھر کے صحن کے اندر دوست و احباب کی ایک محفل لگی ہے، لوگ ولیمے کا کھانا کھا رہے ہیں، والد گرامی ہر ٹیبل پر تشریف لے کر جا رہے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں خیریت ہے، کھانا پہنچا، اور چاہیے، جس طرح ایک شادی کے موقع پر ہوا کرتا ہے۔ ایک ٹیبل پر دیکھا کہ عبد الرحمن بیٹھا ہے اور چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے عبد الرحمن یہ کون ہے؟ کہنے لگے ابا جان یہ میرے دوست ہیں۔ بیٹے کو بلایا، ولیمے کے دن بھری محفل میں اٹھایا، اندر لے کر، اور اندر لے جا کر حافظ سعید صاحب کہتے ہیں اندر لے جا کر خوب مارا، اور اتنا مارا کہ آوازیں باہر آ رہی۔ باہر کھانا کھاتے ہوئے لوگ پریشان ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ بیٹا ہے جس بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے، اور ولیمے کے دن باپ سے مار پڑ رہی ہے۔ اور کہنے لگا وجہ کیا ہے، مار کیوں پڑی ہے؟ بھائی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ کہنے لگے عبد الرحمن یہ تیرے دوست، مجھے ان کا حلیہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ان کے حلیے سے کوئی دین کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، یہ تیری آخرت تباہ کرنے والے ہیں، تیرا تعلق ان گندے دوستوں کے ساتھ، آج کے بعد میں تیری دوستی ان لڑکوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرات گرامی، ایک طرف بیٹا ہے اور بیٹے نے بھی ولیمے کے دن مار کو برداشت کیا ہے، باپ کے سامنے چوں نہیں کی ہے، اور دوسری طرف باپ نے بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے کہ بیٹا ہے تو پھر کیا ہوا، ولیمہ ہو رہا ہے تو او جی ہاتھ ہلکا رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، خیر ہے، محلے کے چوک میں بیٹھتا ہے، یاروں کے ساتھ باتیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لوگ باتیں آ کر بتا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بس ابھی جوانی ہے، خیر نہیں، خیر نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تربیت کا کام لیا ہے، اس کے پیچھے اس کے باپ کی تربیت کری ہے۔ آج اولادوں کے دوستوں کو چیک تو کریں ذرا کہ میرا بیٹا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے۔ آپ کا دوست گندی مجلس اور محفل کا حصہ بنے، کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا مدرسے کا شیخ الحدیث بنے گا؟ کیا آپ یہ توقع رکھیں گے کہ مسجد کا امام بنے گا، قرآن کا قاری بنے گا؟ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے۔ مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، دوست کو پہچاننے، کس کے ساتھ حضرت کی دوستی ہے؟ قرآن و سنت کی باتیں تو بڑی سمجھایا کرتے ہیں، سنایا کرتے ہیں، لیکن مجلس کیسی ہے، محفل کیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ حضرات گرامی، اولاد بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جنہیں اللہ نے عطا کی ہے، اس خزانے کی قدر کریں، ان کی تربیت کریں۔ انبیاء کرام تربیت کرتے، عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ نے جو خزانہ، جو قیمتی بیٹا امت کو دیا، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے پیچھے باپ کی دعائیں ہیں۔ باپ نے، اچھا پھر ایک اور واقعہ، ایک تو یہ ہو گیا ولیمے کے دن صرف اس بات پر مار پڑی کہ دوست اچھے کیوں نہیں آئے، آئندہ نہ دیکھو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے۔ پھر حافظ عبد الرحمن مکی حافظ صاحب بتانے لگے کہ سعودیہ میں پڑھا کرتے تھے، ام القرا یونیورسٹی کے اندر، وہاں سے ڈگری کی۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے باب عبد العزیز کے سامنے ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا اور بڑا کاروبار چلا۔ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر صرف اتنا کہا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ عبد الرحمن، پاکستان کے حالات بڑے سازگار ہیں، رشیا آیا ہوا ہے، دنیا سے مجاہدین افغانستان کے اندر تشریف لا رہے ہیں، گراؤنڈ تیار ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تمہیں ماں باپ بہن بھائی بیٹے کاروبار تجارتیں یہ اللہ کے دین سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ تم پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں میں یہ آیت سنا کر مدینہ چلا گیا اور میں نے ان کو کہا بس تیاری کرو، ہم نے اکٹھے پاکستان جانا ہے۔ کہتے ہیں مجھے کہنے لگے 3 دن کا صرف ٹائم دے دو۔ میں نے کہا یار عبد الرحمن 3 دن کا ٹائم، بہت بڑا ٹائم مانگ رہے ہو۔
کہنے لگے بس. کہتے ہیں جب میں 3 دن کے بعد مدینہ سے واپس مکہ تشریف لایا, ملاقات ہوئی, کہتے ہیں میں نے سارا اپنا حساب و کتاب کر لیا ہے, جس کا لین دین سارے معاملات, میں ہوٹل کو بند کر کے پاکستان جانا چاہتا ہوں. حضرات گرامی, قرآن کی ایک آیت سنی, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم, مال اگر زیادہ عزیز اللہ کے دین کے مقابلے میں. بھائیو, ہم نے تو اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہی رہنا ہے, بس مرا دوسرا مرا, یہ کندھے نے دوسرے کا جنازہ اٹھایا, میرا نہیں اٹھائے گا کوئی بھی. آج سے چند سالوں کے بعد, اور چند سال تو ہم ویسے کہہ رہے ہیں نا, کوئی پتہ نہیں یہ آج کے زندہ مردہ ہونے والے ہیں, کوئی کردار پیش کر کے جائیں, کردار لوگوں کے سامنے رکھے. قرآن کی ایک آیت نے پورا کاروبار. مجھے کوئی کہ آؤ دین کے کام پر چلے, میری تہجد رہ جائے, میری نمازیں رہ جائیں, میں پہلی صف کا نمازی نہ بن سکوں. ذات گرامی, سوچنے کی بات ہے. بڑے بڑے واقعات. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, ہیرے ایسے نہیں پیدا ہوا کرتے. یہ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ, بڑی داستان ہے, اس پر کئی سیمینارز ہو رہے ہیں. ایک اور بات انہی کی, کہتے ہیں جس دن یہ فوت ہوئے ہیں نا, اس دن بھی آخری ٹائم, بہت بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں بھائیو, لوگوں کے کردار ہوا کرتے ہیں, اللہ نام ایسے نہیں رکھا کرتے ہیں. حافظ صاحب کہتے ہیں میری سگی بہن ان کی بیوی ہے. حافظ سعید صاحب کی سگی بہن عبد الرحمن مکی صاحب کی بیوی. آخری رات جس دن فوت ہوئے ہیں, فجر کے ٹائم, اور سویر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس زندگی اور موت کی کشمکش ہے. اسی دوران خود تہجد پڑھی ہے, اور بیگم کو فون کر کے کہا ہے کہ میں نے تو تہجد پڑھ لی ہے, کیا تم نے تہجد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. بھائیو, ہم نے کبھی اپنی بیگم سے نمازوں کا حساب لیا ہو؟ کبھی اس کے دوپٹے کا, ہماری جرات ہی نہیں ہے ہم اپنے گھر کے اندر تربیت کر سکے, ہم اپنی بیگم سے, بہن سے, بیٹی سے پوچھ سکے کہ تم میرے گھر کے اندر رہتے ہوئے برہنہ حالت کے اندر. بچے بلکہ بیٹیاں بہنیں یہ کہتے ابو کچھ نہیں کہتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے. بھائیو, یہ ہمارے گھروں کے جملے, توحید پرستوں کے جملے اتنا نرم ہوئے کہ گھروں کے ماحول ہی تباہ و برباد کر کے رکھ. اب تو ہمیں یقین جانے باتیں سختی بڑی لگنا شروع ہو گئی ہیں, اور جی دین اتنا سخت نہیں ہے یہ نہیں. آخری دن عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کا تہجد کی بات ہو رہی ہے بیگم سے, اور پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, انسان کے اعمال کا مدار اس کے خاتمے پر ہے, جس حالت میں مرے گا اسی حالت کے اندر. ڈاکٹروں سے کہا ہے بس مجھے جانا ہے, دیر ہو, آخری ٹائم. اللہ کا یہ بندہ اللہ کے گھر میں اپنی جان دے رہا ہے, اور لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. جس رب کے لیے دنیا کی زندگی کو وقف کیا ہے, اور رب کے دشمنوں کو للکار کر زندگی کو وقف کیا ہے. بھائیوں, کچھ لوگ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہو کر, کردار ہی کوئی نہیں, کام ہی کوئی نہیں ہے, اور کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی حیات جاویدہ ہوا کرتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی پا جایا کرتے ہیں. جب تک زندہ رہے رب کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے. شاید پاکستان کے اندر کسی بھی مرنے والے کی خوشی پر انڈیا کبھی اتنا خوش نہیں ہوا ہے جتنا خوش عبد الرحمن مکی کے مرنے پر ہوا. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ بندے کی ڈائریکشن ٹھیک تھی, بندہ ٹھیک کام کر کے گیا ہے, تو اس کے مرنے پر اگر اللہ کے دشمن خوش ہوں, سمجھو اس کا کام رب کی ذات کو پسند آیا. یہ عبد الرحمن مکی ایک لمبی داستان ہے, ان کی حیات و خدمات پر کئی سیمینارز ہو رہے ہیں, ہم نے انشاءاللہ شرکت بھی کرنی ہے, سننا کہ یہ بندہ تھا کیا. تو میں بات کر رہا تھا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ. بھائیو, لوگ کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے. سیال کوٹ یہ علاقہ ہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کا, اور گجرانوالا کے اندر جامعہ محمدیہ میں یہ تعلیم حاصل کیا کرتے.
والدہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا مدرسے کا کھانا کھائے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، غریب، تو یہ لوگوں کی میل کچیل ہوا کرتی ہے، نہیں چاہتا۔ روزانہ کی بنیاد پر سیالکوٹ سے چلنے والی ٹرین پر ایک آدمی کو کھانا دے کر بھیجا کرتی کہ جامعہ محمدیہ کے اندر تم نے میرے بیٹے کو یہ کھانا پہنچانا ہے۔ پوری زندگی جب تک جامعہ محمدیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے، ماں نے مدرسے کا کھانا نہیں دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ صدقہ و خیرات بچے کے منہ میں جائے۔ بھائیو، ہم کھا جایا کرتے ہیں، دبا شکوے حکمرانوں سے نہیں ہے، ہم اپنا کردار دیکھیں۔ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ کہیں پر مجھے دبانے کا موقع مل جائے، اور میں سمجھتا ہوں میں پتہ نہیں کیا آخرت بھول گئی لوگوں کے چند ٹکے بھائیوں پلے سے چلے جائیں، معاملہ دنیا میں کلیئر ہو جائیں، بڑی شاندار بات ہے۔ رب اگر پوچھ لے بندے ذرا حساب تو دے، وہ 1000 روپیہ وہ آپ کو آخرت کے اندر تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ حضرت کو ساری زندگی والدہ نے مدرسے کا کھانا نہیں کھانے دیا ہے، ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں۔ بھائیوں کہیں سوچیں تو صحیح، اگر چاہتے ہیں اولادیں میرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، کمائی حلال کی کھلائیں، کم کھلا دیں، آدھی بیٹا میں اتنے ہی کھلا سکتا ہوں، بس استطاعت اتنی ہے، لیکن گارنٹی دے کر جائیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے یہ بات کہی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو 1 پیسہ بھی حرام کا نہیں کھلایا۔ آج کوئی دعویٰ تو کرے۔ اچھا، پھر اللہ نے جب اس باپ کو بیٹا عطا کیا ہے جس کو امام بخاری کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا، عدالت سجے گی، حساب و کتاب ہوگا، اللہ بڑے بڑے سوال کریں گے۔ لیکن جب بات آئے گی نا چگلی اور غیبت کی، تو میں قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ما غیبت من ان الغیبت حرام، میں نے جب سے فرمان محمد سنا ہے کہ اللہ نے غیبت کو حرام کیا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں بخاری نے کبھی بھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ باپ نے حلال کھلایا ہے، بیٹے نے اتنا بڑا دعویٰ کہ پوری زندگی کے اندر۔ اور بھائیو ہم ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت صاحب پتہ نہیں کتنوں کی میں غیبتیں کرتا ہوں اور کتنوں کی آپ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو موجود ہے نا اس کے اندر، یہ تو اس کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں موجود ہے تو غیبت ہے، اگر موجود ہو ہی نہ اس کے اندر وہ عیب، فقط بہتا ہوں، پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ جس غیبت کا جرم مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، وہ موجود ہونے کا نام ہے۔ میں جی عیب بتا رہا ہوں، اور بھائیو حوصلہ افزائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حوصلہ افزائی کی؟ مسجد کے بچوں کو تھپکی دے کر جائیں، حوصلہ دے کر جائیں، کوئی شاباش دے کر جائیں۔ بڑے بڑے لوگ پیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، جن کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا عبداللہ رجل صالح، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اگر یہ رات کا قیام کرے نا تو پھر بہت شاندار بن جائے گا۔ اس کے منہ پر یہ تعریف کر۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اگر آپ اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ یار میری تعریف کرنے سے یہ آدمی راستے سے ہٹے گا نہیں، تو آپ منہ پر بھی تعریف کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، خود صحابہ اس آیات کو پڑھنے والے۔ کہیں پر سورہ حشر کے اندر وَيُؤْثِرُ، ایک وہ صحابی جس نے اپنے اوپر اپنے مہمان کو ترجیح دی کہ میں بھوکا رہ جاتا، آخرت کے صدا کر،
آخرت کا سودا کرنے والے خود بھوکا رہ کر مہمان کو کھلا رہے. اللہ قرآن میں آیت نازل کرتے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، گھر پریشان ہو کر آئے. حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تعریف کرتی ہیں، اللہ کے حبیب کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، اللہ کے حبیب آپ بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں، لوگوں کی خاطر کما کر دینے والے. آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ حوصلے، یہ تعریفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف اس کے منہ پر کی. فرمایا لأشج ابن عبد القیس، صحابی کا نام ہے اشج، اس کی تعریف کی اور فرمایا ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر دو خوبیاں جو رب کو بڑی محبوب ہیں. یحب اللہ ورسولہ، جب اللہ محبت کرتا ہے تو اس کا رسول بھی تم سے محبت. الحلم والانات، بردباری، نرم دلی، شگفتگی، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا. یہ دو خوبیاں، نرمی اور درگزر کرنا، یہ تمہاری دو خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. یہ صحابی کے منہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی. جب اللہ کے رسول نے یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے کانا ینام قلیلا، اس کے بعد عبداللہ پھر بہت کم سویا کرتے تھے، ساری ساری رات قیام کے اندر گزار دیا کرتے تھے. بھائیو ذرا گرے بانوں میں جھانک لیں، یہ واقعات آج کے دور کے واقعات ہیں. عبد الرحمن مکی آج کے دور کی شخصیت، علامہ احسان الہی ظہیر آج کے دور، شیخ بڑی لمبی داستان اور لسٹ ہے، شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ. لوگ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تصویر کی حلت و حرمت کے قائل بن گئے، ہم بن گئے جی. یہ پکسلز ہوتے ہیں، کبھی بنتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے. تصویر تو وہ ہوتی ہے جو چارٹ پر آئے. کہنے لگے بس مجھے اس بات کا پتہ ہے، کہتے ہیں ساری زندگی اللہ کے اس بندے نے ایک بھی تصویر نہیں بنوائی. اور جب نادرا والوں کے پاس گئے، آپ کہیں گے نا یہ نادرا، اور یہ جو کہتے ہیں اس ٹائم حافظ صاحب کے کہنے پر نادرا والوں نے بھی بغیر تصویر کے کارڈ بنا کرتا تھا، وہ کارڈ حافظ صاحب نے بنوایا. ایک حدیث سنی کہ قیامت کے روز مصورین کو اللہ عذاب دینے والے ہیں. ہم ذرا کچھ زیادہ پڑ گئے نا بھائیو، ہم آج کل کے دور کی نیو جنریشن ہے، ہمارے ہاں ہم حلت و حرمت کے قائل بن گئے. سوچیں، اولاد کو سکھائیں، کمائی پر غور کریں، اسلاف کے تذکرے اولادوں کو سکھائیں، گھروں کا ماحول بدلیں. ہم بھی جانے والے ہیں، بس جانے والے. اور یہ اپنے معاملات درست کریں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، اچھے کلمات کہنا سیکھیں، شاباش کہنا سیکھیں. مسجد کے اندر بچوں کو، چند بچوں کو جوڑا ہے، بیٹا جی آج آپ نے بڑا اچھا کام، آپ کا یہ جملہ اسے مسجد کا مستقل متولی بنا سکتا ہے. لیکن آپ کی ڈانٹ تربیت کے لحاظ سے ہونی چاہیے، انداز شاندار ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز اچھا. تو ان اسلاف کے واقعات سے ہم نے جو سیکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.